दुनिया को खूबसूरत बनाने में बेशुमार लोगों ने लाजवाल कुर्बानियां दी। हम आज आपको एक चश्मकुशा, दिलचस्प और खूबसूरत पुरस्कार दुनिया में लिए चलेंगे, जहां आप ये जान सकेंगे कि मॉडर्न ओलंपिक्स का आगाज़ 1896 में एथेंस में हुआ, उसी जगह से जहां 1500 साल पहले कदीम ओलंपिक्स जो 12 सदियों तक जारी रहीं, उसका इख्तिताम हुआ था। बहुत ही नफीस तराश खराश का लिबास पहनने वाला, नफासत और तहजीबी इक़दार का ये आलम कि वो अपने खाने के लिए छुरी और कांटा हमेशा अपनी जेब में रखता था, और उसकी अपने मिशन से लगन का ये आलम था कि वो जब उसकी अहलिया बिस्तरे मर्ग पर अलील थी तो उसे वक्त नहीं मिल सका कि वो उसकी इयादत कर सके, और वो उसी तरह इस जहान फ़ानी से रुखसत हो गई। और फिर उसके मिशन से जुनून की कैफियत ये देखिए कि उसने मरने से पहले वसीयत की कि मरने के बाद उसका दिल ओलंपिया के मुकाम पर दफन किया जाए, क्योंकि ओलंपिया के अहिया में उसका बुनियादी किरदार था। दीदा ज़ेब, ईमानदार मूछें, कद महज 1.62 मीटर। फ्रांस की अशराफिया और पेरिस में 1 जनवरी 1863 को जन्म लेने वाला शख्स, जो कद में भले कम था मगर उसने कारनामा इतना बड़ा अंजाम दिया कि खेलों की दुनिया में वो देवमालाई किरदार कहलाया। ओलंपिक्स का असर नौ अहिया, मॉडर्न ओलंपिक्स को दोबारा दुनिया से मुतारफ कराने और दुनिया के नौजवानों को खुशी, इत्तेहाद और सेहत की लड़ी में परोने वाला ये किरदार एक माहिर तालीम जीनियस था, जिसने दुनिया का अंदाज और रंग बदल के रख दिया। एक ऐसा जीनियस जिसने ओलंपिक तहरीक का आगाज किया। ओलंपिक तहरीक आगे चलकर आज दुनिया का खेलों का सबसे बड़ा मेला है। जी हाँ, मैं और एजाजुल हक बात कर रहे हैं जदीद ओलंपिक के बानी फ्रांसीसी नवाब पेरी डी कोबर्टन की, जो दुनिया में आज एक दिवकामत शख्सियत की हैसियत रखते हैं। फ्रांसीसी नवाब पेरी डी कोबर्टन तख्लीकी तहकीकी जहन रखता था। इब्तदाई तालीम पेरिस के सेंट इग्नेस कॉलेज में हासिल की, जहाँ उसने यूनानियों के जिस्म और जहन में तवाज़ुन के लिए खेलों के फलसफे से आगाही और घोड़सवारी, शमशीर जनी, मुक्काबाजी और कश्ती रानी की अमली तरबियत मुकम्मल की। 1883 में 20 साला पेरी डी कोबर्टन ने माहिर तालीम और समाजियात के तालिब इल्म की हैसियत से जॉन लॉक, स्पेंसर, हिल डार्विन और रोसो जैसे मुफक्करों के नजरियात और अफकार का गहरा मुताला किया, और उसके बाद उसने दौरा बरतानिया में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटियों के निसाब और गैर निसाबी सरगर्मियों का बगौर तज्जिया किया। अंग्रेज निज़ाम तालीम के जेंटलमैन और खेल के मैदान की आला इखलाकी कदरों ने उसे अपना गर्विदा बना लिया, और उसने फ्रांस में भी इन्हीं अक़दार के फ़रोग़ के लिए खुद को कमर बस्ता कर लिया। दरअसल कोबर्टन अपने हम असर नौजवानों की हालत का बगौर मुआयना करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा था कि फ्रांस का नौजवान तबका अय्याशी में मुब्तला होकर तेजी से इखलाकी गिरावट और पस्ती की जानिब रवां है। दरअसल उसने 1871 में जर्मनी के हाथों फ्रांस की शिकस्त का गहरा असर लिया था, और वो समझता था कि फ्रेंच जवान तन आसानी और काहली का शिकार हो गए। इसलिए उसने बरतानवी स्कूल सिस्टम और अमरीकी कॉलेज निज़ाम का गहराई से जायजा लिया, और फिर ओलंपिक तहरीक के अहिया का बेड़ा उठाया। ये अजीम इंसान अपने आखिरी अय्याम गोशा गुमनामी, खानदानी ट्रेजिडी में गुजार कर दुनिया से रुखसत हो गया, मगर दुनिया को उसने मॉडर्न ओलंपिक्स का जदीद बाअमल नजरिया पेश कर दिया, जिस पर आज दुनिया बहुत आगे सफर कर चुकी। जदीद ओलंपिक तहरीक के बारे में आगे बढ़ने से पहले एक बड़ी बुनियादी बात आप अपने जहन नशीन कर लें। कदीम ओलंपिक्स बुनियादी तौर पर एक मजहबी त्यौहार के
طور پر اس کا آغاز ہوا تھا اور 12 صدیوں تک یہ اولمپیا کے میدان میں جاری رہے یہ کھیل، اور بنیادی طور پر یہ اپنے یونانی خدا زیوس کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے منعقد ہوتے تھے۔ مگر جو جدید اولمپک ہیں یہ نظریہ بالکل مختلف ہے۔ قدیم اولمپکس میں کھلاڑی زیوس کی عبادت کے طور پر حصہ لیتے تھے، برہنہ حصہ لیتے تھے، انعام کے طور پر مال و متاع نہیں دیا جاتا تھا بلکہ زیتون سے بنا ہوا تاج پہنایا جاتا تھا، خواتین کو شرکت کی اجازت نہیں تھی، اور قدیم اولمپکس کے دور میں مکمل جنگ بندی ہو جایا کرتی تھی۔ جدید اولمپک ایک انٹرنیشنل ریوالونگ سرکس ہے، یہ کسی ایک شہر تک محدود نہیں، یہ دنیا کے 23 ممالک میں اب تک منعقد ہو چکا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ خالصتاً یورپی نظریہ ہے جدید اولمپک اور سیکولر ہے، اس میں رنگ، نسل، قوم کی کوئی برتری یا کوئی تعصب شامل نہیں ہے۔ اور بڑی دلچسپ حقیقت آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، جدید اولمپکس کے آغاز کا سہرا تو پیری ڈی کوبرٹن کے سر ہی باندھا جاتا ہے، مگر ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ پہلے شخص ہوں جنہوں نے اس نظریے پر سوچا ہو۔ اس سے پہلے 1850 میں برطانیہ کے ڈاکٹر ولیم پینی بروکس اس کا تجربہ کر چکے، پھر 1870 میں یونان کے 1 کروڑ پتی زیپاس نے بھی اولمپک منعقد کرنے کی کوشش کی تھی، مگر ان کو وہ عالمی پذیرائی نہیں ملی اور ان میں انتظامی لحاظ سے وہ پختگی نہیں تھی کہ وہ دنیا کی نگاہوں کا مرکز بن سکتے۔ قدرت نے یہ اعزاز بہرحال پیری ڈی کوبرٹن کے لیے ہی مخصوص کر رکھا تھا۔ یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ ورلڈ اولمپک کمیٹی کا قیام 1894 میں پیرس میں عمل میں آیا اور یونان کے ڈیمیٹرس ویکلاس اس کے پہلے صدر منتخب ہوئے، اور اس کا جو صدر دفتر تھا وہ بعد میں سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزین سوئٹزرلینڈ میں منتقل کر دیا گیا۔ اولمپک کمیٹی کے 115 ممبران ہیں جو 8 سال کی مدت کے لیے منتخب ہوتے ہیں، 70 سال کی عمر میں انہیں ریٹائر ہونا ہوتا ہے۔ اولمپک کمیٹی کے موجودہ صدر جرمنی کے تھامس باخ ہیں جو پیشے کے اعتبار سے وکیل اور بین الاقوامی فینسر اور اولمپک گولڈ میڈلسٹ رہے ہیں۔ 2013 میں وہ ورلڈ اولمپک کے صدر منتخب ہوئے۔ آج 206 ممالک انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کے ممبر ہیں، اور اولمپک کمیٹی کے صدر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا کا غیر رسمی وزیر اعظم ہے۔ ماڈرن جو اولمپکس ہیں جن کا آغاز 1896 میں ایتھنز سے یونان سے دوبارہ ہوتا ہے، اس کو اپنی 130-35 سالہ زندگی میں بے شمار چیلنجز کا سامنا رہا ہے، گو کہ اس کی عمر بہت کم ہے۔ اگر آپ قدیم اولمپکس کو دیکھیں تو قدیم اولمپکس جو ہیں وہ ماڈرن اولمپکس سے 10 گنا زیادہ عرصہ تک جاری رہے، اور قدیم اولمپکس کی عمر امریکہ کی جو عمر ہے 250 سال اس سے 4 گنا یا 5 گنا زیادہ ہے۔ اتنے بڑے کھیل تھے، مگر ماڈرن اولمپکس اپنے ابتدائی 130 سال میں ہی بے شمار چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، جن میں کرپشن، سیاسی مداخلت، کمرشلزم، ڈوپنگ اور ڈرگز جیسے بڑے چیلنجز شامل ہیں۔ ان تمام چیلنجز پر ہم آگے چل کر جو جدید اولمپکس تھے ان میں 14 ممالک کے 241 کھلاڑیوں نے 9 کھیلوں میں حصہ لیا۔ تمام یورپی کھلاڑی محض اس میں شامل تھے، جس میں 65% یونانی تھے۔ اتنے نان پروفیشنل تھے کہ کچھ سیاح جو وہاں اس وقت موجود تھے انہوں نے بھی اپنے نام درج کرائے اور وہ بیٹھے بٹھائے اولمپئن بن گئے۔ قسمت کی دیوی فرانسیسی نواب پیری ڈی کوبرٹن پر مہربان تھی۔ 1896 کے پہلے ایتھنز اولمپک شاندار کامیابی سے ہمکنار ہوئے۔ 10 روزہ مقابلوں کو دیکھنے کے لیے 60,000 سے زائد تماشائی موجود تھے۔ گو کہ کھلاڑیوں کی تعداد کم تھی مگر کھیلوں میں بہت جوش و خروش تھا، اور ان کھیلوں کی ایک خاص بات یہ تھی کہ ایتھلیٹکس کے مقابلے پیناتھینک اسٹیڈیم میں منعقد ہوئے۔ یہ اسٹیڈیم 330
BCE में तामीर हुआ था। यानी इतने कदीम स्टेडियम को असर नौ इस काबिल बनाया गया कि वहां से जदीद ओलंपिक्स का आगाज हुआ। फिर पहले मॉडर्न ओलंपिक्स की एक खास बात जो उसे बहुत मुमताज बनाती है वो मैराथन दौड़ का आगाज था, जो कि फ्रांसीसी मिचेल ब्रेन के जहन की इख्तरा थी। और ये उस यूनानी सिपाही के याद में ये मैराथन दौड़ मुनक्कद की गई जिसने सदियों पहले मैराथन के मैदान से भागकर आकर ये इत्तला दी थी कि हमारी फौजें जीत गई हैं। इसके साथ ही वो गिर कर हलाक हो गया। मगर पहली मर्तबा मैराथन जो हैं वो मॉडर्न ओलंपिक्स में 1896 में मुनक्कद हुए और इसको जीतने वाला कोई और नहीं बल्कि एक यूनानी चरवाहा स्पाइडन ल्यूइस था, जो इत्तेफाक से वहां से गुजर रहा था और उसने 40 किलोमीटर मुहित ये रेस जीत ली। जदीद ओलंपिक गेम्स की जिंदगी महज 130-35 साल है, मगर इस 130-35 साल में उसने बहुत से इर्तिकाई मराहल तय किए हैं। बड़े दिलचस्प वाक़यात हुए हैं और बड़ी तेजी से ये मॉडर्नाइज हुई है, इसके अंदाज बदल गए हैं। हम ये कोशिश करेंगे कि आपको मुख्तसर तरीन अल्फाज में ये जो मुख्तलिफ मराहिल हैं, जो दिलचस्प वाक़यात हैं, जो चश्म कुशा बातें हैं, वो आपके साथ शेयर कर सकें। ओलंपिक्स में सबसे बड़ी तब्दीली तो ये आई कि अब न सिर्फ ये कि समर ओलंपिक्स होती हैं बल्कि 1924 से विंटर ओलंपिक का आगाज भी हुआ। फिर स्पेशल या यूं कहिए कि माजूर खिलाड़ियों के लिए पैरा ओलंपिक्स भी शामिल की गई हैं। फिर इसके अलावा यूथ ओलंपिक्स भी अब मुनक्कद होती हैं और हत्ता कि अब तो क्रॉस जेंडर ओलंपिक्स भी खेले जाते हैं, जो कि IOC बाकायदा तौर पर उन्हें अभी तस्लीम नहीं करती। मगर ये तमाम खेल बुनियादी तौर पर जो ओलंपिक्स हैं उनके वतन से ही उन्होंने जन्म लिया। तो हम जैसे कहा आपको कि कुछ इर्तिकाई मराहिल जो हैं उसके हवाले से आपको बताते चलें। खवातीन को ओलंपिक्स में शिरकत का हक 1900 से दिया गया। तासब और तंग नजरी की इंतहा यहाँ तक लाइजा कीजिए कि खवातीन को बाहर रखने के लिए ओलंपिक्स से ये दलील तक दी गई कि खेलों में हिस्सा लेने से खवातीन की बच्चादानी गिरने का खतरा होता है। मगर वक्त गुजरने के साथ साथ फिर खवातीन को ओलंपिक्स में हिस्सा मिलता गया और अब तो हालत ये है कि अब गोया जो सनफी मसावात है वो पहली मर्तबा पेरिस ओलंपिक्स में मुनक्कद हुई। 2012 के लंदन ओलंपिक्स में शरीक तमाम ममालिक के दस्तों में खवातीन शामिल थी। मैंने आपको बताया कि सरमाई ओलंपिक्स का आगाज 1924 से हुआ। 4 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने समर और विंटर ओलंपिक्स दोनों में मेडल जीते हैं। ये भी एक गैर मामूली रिकॉर्ड है। ओलंपिक की ऑफिशियल जबानें अंग्रेजी, फ्रांसीसी और जो मेजबान मुल्क होता है उसकी जबान शुमार होती है। अच्छा, दिलचस्प बात आपको बताएं कि टार्जन ने भी ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया है। जॉनी वेस मिलर जिसने 12 फिल्मों में टार्जन का किरदार अदा किया था, स्विमिंग के मुकाबलों में 1920 में 5 गोल्ड मेडल जीते। 1912 से 1948 तक ओलंपिक्स में पेंटर्स, मुजस्समा साज, माहिरीन तालीम, मुसन्निफ, कलमकार और मौसीकार भी हिस्सा लेते थे। ओलंपिक टार्च जो आप देखते हैं इसको कदीम अंदाज में हीरा के मंदिर में अदाकाराएं सूरज की रोशनी की मदद से, आईने की मदद से रोशन करती हैं। ओलंपिक मशल जो एथलीट लेकर दौड़ते हैं वो कश्ती, जहाज, घोड़े, ऊंट, जेर जमीन, हत्ता के खला में भी चलते हैं। पहला ओलंपिक बास्केट वॉल्डा 1972 म्यूनिख ओलंपिक में मुतारफ हुआ। 5 रंगों वाला ओलंपिक रिंग पेरी डी कोबर्टन ने 1913 में मुतारफ करवाया। आपको ये जानकर हैरत होगी कि मोटर बोट, हॉट एयर बैलून और रस्साकशी भी कभी ओलंपिक का हिस्सा रही है। 2024 के पेरिस ओलंपिक के मेडल्स में एफिल टावर के असल लोहे का कुछ हिस्सा भी शामिल किया गया। टोक्यो 1964 में पहली मर्तबा ओलंपिक्स में फेयर प्ले ट्रॉफी स्वीडिश सेलिंग टीम को दी गई, जिन्होंने कश्ती उलटने से डूबने वाले 2 कश्तीरानों को बचाने के लिए अपनी रेस तर्क कर दी थी।
ایتھوپیا کے بیکالا ایبیکے 1960 میں برہنا پا میراتھن گولڈ جیتنے والے پہلے ایتھلیٹ بنے۔ پیرا اولمپکس میں امریکی جرمن جمناسٹ جان ایسر نے 1904 لوئس اولمپک میں ایک ہی دن میں 6 میڈل لکڑی کی ٹانگ کے ساتھ جیتے۔ جدید اولمپک کھیلوں میں جو اولمپک فلیم ہے وہ 1928 میں متعارف کرایا گیا، اولمپک ٹارچ 1936 میں، اولمپک کا حلف 1920 میں اور اولمپک کا پرچم 1908 میں متعارف کروایا گیا۔ ناظرین، 130 سال کی عمر میں ماڈرن اولمپکس میں بہت سے اتار چڑھاؤ دیکھیں۔ اولمپک میں یہ کہا جاتا ہے کہ جمناسٹک جو ہے وہ اولمپکس کی کوئین کہلاتی ہے اور فٹ بال اولمپک کا کنگ کہلاتا ہے۔ اولمپک کوئین کی بات کر رہے ہیں تو رومانیہ کی نادیا کمانوچی کو آل ٹائم اولمپک کوئین سمجھا جاتا ہے، جو انہوں نے حیرت انگیز کارنامے 10x10 پوائنٹس حاصل کر کے انجام دیے تھے۔ تو پھر دنیا کا تیز ترین برق رفتار ترین فاسٹسٹ مین آن ارتھ وہ جمیکا کے یوسین بولٹ کہلاتے ہیں۔ اولمپک کی میزبانی کرنے والے 3 ملک ناظرین دنیا کے نقشے سے ہمیشہ کے لیے مٹ چکے ہیں۔ سوویت یونین 1972 میں، ویسٹ جرمنی 1980 میں اور یوگوسلاویا 1984 میں۔ اولمپکس جو ماڈرن اولمپکس ہیں وہ افریقہ، مشرق وسطیٰ، سینٹرل ایشیا اور بھارت میں کبھی بھی منعقد نہیں ہوئے۔ رقبے اور آبادی کے لحاظ سے سین میرینو اولمپک گولڈ میڈل جیتنے والا سب سے چھوٹا ملک ہے۔ آسٹریلیا، فرانس اور برطانیہ وہ ملک ہیں جنہوں نے ہر اولمپک میں میڈل جیتا ہے۔ برطانیہ نے ہر اولمپک میں کم از کم ایک گولڈ میڈل ضرور جیتا ہے۔ سب سے زیادہ اولمپک گولڈ میڈل جیتنے والے کھلاڑی امریکی تیراک مائیکل فیلپ ہیں، جنہوں نے 23 گولڈ میڈلوں کے ساتھ مجموعی طور پر 28 میڈل جیت رکھے ہیں۔ خواتین میں سب سے زیادہ 18 میڈل سیمون نووا 9 گولڈ، 5 سلور اور 4 کانسی کے تمغے جیت چکی۔ آئی او سی کا ہیڈ کوارٹر 1915 سے لوزین سوئٹزرلینڈ میں جھیل جینوا کے کنارے واقع ہے، اور دنیا کے 4 مقبول ترین کھیل جو سمجھے جاتے ہیں ان میں فٹ بال کے فینس کی تعداد 4 بلین، کرکٹ کے فینس کی تعداد 2.5 بلین، ہاکی 3 بلین اور ایتھلیٹکس 1 بلین۔ ناظرین، اولمپک کھیلوں میں کئی ممالک پر شرکت پر پابندی لگ چکی ہے۔ اس کا مختصر احوال یہ ہے کہ نسل پرستانہ پالیسی کے باعث جنوبی افریقہ 1964 میں اس پہ پابندی لگی، جاپان پر 1948 میں دوسری جنگ عظیم کے باعث پابندی لگی، جرمنی پر 1920 میں جنگ عظیم کے باعث اور ترکی پر 1920 میں جنگ عظیم میں شرکت کے باعث پابندی لگ چکی۔ دوستو، ماڈرن اولمپکس کی اگر ارتقاء کی ہم اگر سفر دیکھیں تو یہ ایک طلسم ہوش ربا ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ بلیک اینڈ وائٹ سے کلر ٹی وی کا سفر اولمپکس نے اسی طرح طے کیا ہے۔ ایسے دلچسپ واقعات ہیں کہ ان کو بیان کرنے کے لیے گھنٹوں بھی کم پڑیں گے، مگر ہم اختصار کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اولمپک میں استعمال ہونے والا سفید پرچم، جس پر 5 مختلف رنگوں کے چھلے بنے ہوئے ہیں، ان کا باہم پیوست ہونا اس دوستی کی علامت ہے جو کھیلوں کے ذریعے جنم لیتی ہے۔ یہ پہلی مرتبہ بیلجیم کے شہر اینٹورپ میں استعمال کیا گیا۔ اولمپک کا موٹو ہے یا نصب العین ہے تیز تر، بلند تر، مضبوط تر۔ کوبرٹن نے اس موٹو کا خیال اپنے دوست ڈومینیکن پادری ہنری ڈیڈون کی تقریر سے عکس کیا تھا۔ اولمپک کا ترانہ یونان کے مشہور شاعر تالامس نے 1893 میں تحریر کیا، جبکہ اس کے لیے موسیقی کی دھن پائرس کمراس نے 1896 میں مرتب کی۔ اس سے اولمپک کے سرکاری ترانے کے طور پر 1958 ٹوکیو اولمپک کے موقع پر تسلیم کیا گیا۔ حلف اٹھانے کی رسم کا آغاز 1920 بیلجیم میں منعقدہ اولمپک کے موقع پہ کیا گیا۔ بیلجیم کے کھلاڑی وکٹر بوئن حلف اٹھانے والے پہلے کھلاڑی تھے، جبکہ ریفریز نے یہ حلف پہلی مرتبہ 1972 میں
اٹھایا۔ دوستو، جدید اولمپک کے فروغ میں ٹیلی ویژن نشریات نے بڑا بنیادی اور مرکزی کردار ادا کیا ہے۔ آج اولمپک کو دیکھنے والے شائقین کی تعداد 4 ارب سے تجاوز کر چکی ہے، اور اس سلسلے میں 1936 اور 1948 میں چند ابتدائی نوعیت کے تجربات کیے گئے، لیکن 1959 اٹلی میں منعقد ہونے والے سرمائی اولمپکس میں پہلی مرتبہ محدود پیمانے پر اولمپک کھیل براہ راست دکھائے گئے۔ 1968 میں فرانس میں منعقدہ سرمائی اولمپکس میں پہلی مرتبہ ٹیلی ویژن پر براہ راست رنگین نشریات پیش کی گئیں، گویا اولمپکس بلیک اینڈ وائٹ سے رنگین ہو گیا۔ قدیم اولمپکس میں کھلاڑی برہنہ پا برہنہ جسم حصہ لیا کرتے تھے، انعام میں زیتون کی ایک شاخ ملتی تھی، مگر اب دنیا بہت بدل گئی ہے صاحبو۔ اب جو ماڈرن اولمپکس ہیں ان میں کھلاڑی کروڑوں روپے کماتے ہیں، اربوں روپے کی اسپانسرشپ انہیں ملتی ہے، اور رنگ ڈھنگ بدل گئے ہیں۔ اب کھیل جو ہے محض تندرستی اور صحت کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ پیسے کمانے کا بھی ایک بہت ہی مؤثر ذریعہ بن چکے ہیں۔ اور پھر یہ کہ 130-35 سال کے ماڈرن اولمپکس کی تاریخ پہ اگر نظر درائیں تو بے شمار زیر و بم اتار چڑھاؤ اس نے دیکھے ہیں۔ ان میں سے چند دلچسپ حقائق آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ آتش فشاں اگلنے کے باعث 1908 کے روم اولمپکس کو لندن منتقل کرنا پڑا۔ 1928 میں پہلی مرتبہ خواتین نے ٹریک اینڈ فیلڈ ایونٹس میں حصہ لیا۔ 1932 میں فوٹو فنش ٹیکنالوجی پہلی مرتبہ متعارف کرائی گئی۔ 1972 میونخ اولمپک میں 11 اسرائیلی کھلاڑی فلسطینیوں کے حملوں میں مارے گئے۔ 1976 اولمپک جو مونٹریال میں منعقد ہوئے وہ کرپشن، بد انتظامی اور مالی ڈیزاسٹر ثابت ہوئے۔ مالیاتی لحاظ سے 1.5 ارب ڈالر کا خسارہ ہوا، اور 2006 تک کیوبک کا جو صوبہ ہے وہ اس کا قرضہ عطا کرتا رہا۔ 1980 میں ماسکو اولمپک کا 62 ممالک نے سیاسی وجوہات کی بنا پر بائیکاٹ کیا۔ جوابی کارروائی میں 1984 میں لاس اینجلس اولمپک کا روس کی جانب سے بائیکاٹ کیا گیا۔ انہوں نے حفاظتی ناکافی انتظامات اس کا باعث قرار دیے۔ 1988 سیول اولمپکس کوریا کا نارتھ کوریا نے بائیکاٹ کیا۔ 1996 اولمپک اٹلانٹا میں بدقسمتی سے بم دھماکے سے ایک شخص ہلاک ہوا۔ سڈنی اولمپکس 2000 میں ٹرائتھلون کا ایونٹ پہلی مرتبہ متعارف کروایا گیا۔ 2004 اولمپک جو ایتھنز گریس میں منعقد ہوئے، گویا وہ اپنی جنم بھومی میں واپس پلٹ آئے۔ 2008 بیجنگ اولمپکس اس لحاظ سے منفرد رہا کہ اس میں 43 ورلڈ ریکارڈ اور 132 اولمپک ریکارڈ بنائے گئے۔ 2012 لندن تیسری مرتبہ اولمپک کا میزبان بنا، اور 2020 ٹوکیو اولمپک کورونا کی وبا کے باعث خالی اسٹیڈیم اور ماسک کے ساتھ منعقد ہوئے۔ عمر و عیار کی زنبیل میں اتنا کچھ ہے کہ محمد توفیق اور اعجاز الحق پہروں آپ سے باتیں کرتے رہیں تو کسی جگہ نہیں پہنچ سکے۔ ہم نے کوشش کی کہ اختصار کے ساتھ آپ کو اولمپک، جدید اولمپک اور قدیم اولمپک کے مابین جو بنیادی فرق ہے وہ، اور جدید اولمپک میں جو جدید رجحانات، ٹیکنالوجی اور ارتقائی منازل آئی ہیں، جو پرابلمز آئے ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ ناظرین، انسان جس طرح آگے بڑھتا جا رہا ہے، چاند سے مریخ پر جا رہا ہے، ماڈرن اولمپک بھی اپنی کنچلی بدلتے ہوئے جدید سے جدید ہو رہے ہیں۔ اس کے چیلنجز بھی بہت زیادہ ہیں، مگر اب جو آئندہ اولمپکس ہیں وہ 2028 امریکہ لاس اینجلس میں منعقد ہوں گے۔ ابھی جو 2024 میں پیرس میں اولمپکس منعقد ہوئے اس کے بارے میں، 2028 کے اولمپکس کے بارے میں، اور اولمپک تحریک کو جو چیلنجز درپیش ہیں ان میں انشاءاللہ ہم آپ کو آئندہ پروگرام میں آگاہ کریں گے۔ اب تک کے لیے محمد توفیق، اعجاز الحق اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔